بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار ایک شخص بازار میں گدھا فروخت کر رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا کہ انتہائی کم قیمت میں کرشماتی گدھا لے لو، جبکہ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے ایک بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھا بیچنے والے شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ عالی جاہ 500 دینار کا۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوتے ہوئے بولا کہ اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ اس پر وہ کہنے لگا، حضور، اس گدھے کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس پر بیٹھتا ہے اسے مقدس مقامات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس شخص کی اس بات پر بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1,00,000 کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ اس گدھے پر بیٹھنے سے صرف اسی شخص کو ہی مقدس مقامات نظر نہیں آتے جو گناہگار ہو یا جو ایک باپ کی اولاد نہ ہو۔ وزیر نے اس پر نہایت غصے میں کہا کہ نہ تو ہم گناہگار ہیں اور نہ ہی حرامی، ہٹو سامنے سے، اور یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وزیر اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی، اور اچانک چلایا، واہ کیا نظارہ ہے مقدس مقامات کا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف چند مقامات ہی دکھائی دیے، مجھے تو ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے خاص مقامات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے اترتے ہی وہاں کھڑی عوام گدھے پر ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، اور کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا۔ ناظرین کرام، اگر غور کریں تو یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں بس رہے جعلسازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے کبھی دین کے نام پر اور کبھی سیاست کے نام پر مکر و فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جعلسازوں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔